انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج جو تھاٹ، جو خیال آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، انتہائی پرفضل ہے اور ہم سب بلیورز کے لیے، ایمانداروں کے لیے، مسیحیوں کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں۔ مرکز کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 20ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی۔ جی ہاں جی، منادی، بشارت، انجیل کی بشارت دینا، انجیل کی منادی کرنا، انجیل کا پرچار کرنا، انجیل کی خوشخبری لوگوں تک لے کر جانا بہت ضروری ہے۔ منسٹری لوگوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہت دفعہ لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح کو بھی ریجیکٹ کیا گیا، خداوند یسوع مسیح کو بھی عداوت کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس کے ساتھ عداوت رکھی گئی، یہاں تک کہ اس کو کوہ کلوری کے مقام تک پہنچا دیا گیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی محبت، خداوند یسوع مسیح کا ترس ان لوگوں کے لیے کبھی بھی کم نہ ہوا جن کے لیے وہ آسمان کو چھوڑ کے اس زمین پہ آئے۔ اور میرے عزیزوں، آج سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے آج کے اس تھاٹ آف دا ڈے میں سے، کہ ہم سب کو اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر نکل کر لوگوں تک جانا ہے، ان لوگوں تک جو عام کامن مین ہیں، کامن پیپل ہیں، جو چرچ میں نہیں آتے ہیں، ہمیں ان تک بھی خدا کے کلام کو لے کر جانا ہے۔ جو لوگ چرچ میں آپ کے چرچ کا حصہ ہیں، ان کو مزید ہر روز ان کو خدا کے کلام میں مضبوط کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یسوع مسیح کی دوسری آمد تب تک ممکن نہیں ہے جب تک زمین کا ہر ایک بشر خداوند یسوع مسیح کے نام سے واقف نہ ہو جائے، اور تبھی خداوند یسوع مسیح کا آنا ہوگا، تبھی اس کی دوسری آمد ہوگی۔ اس طرح سے ممکن ہے، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب صرف پاسٹرز نہیں، صرف مبشر نہیں، صرف نبی نہیں، صرف استاد نہیں، بلکہ ہر ایک شخص اس ذمہ داری کو بطور مسیحی، بطور بلیور اپنے اوپر لے گا کہ ہمیں خدا کے نام کو، خداوند یسوع مسیح کی پہچان کو اور انجیل کی منادی کو، انجیل کی خوشخبری کو ہر ایک شخص تک پہنچانا ہے۔ اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ آپ رکشہ میں سفر کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور اس شخص کے ساتھ کیجئے کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے واقفیت حاصل کرے۔ آپ بال کٹوانے کے لیے کہیں جاتے ہیں، ان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کیجئے۔ آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، اس سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کیجئے۔ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ تندرست ہیں، اور اگر کوئی شخص آپ سے یہ ذکر کرتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، تو آفر کیجئے کہ میں ایک بلیور ہوں، میں ایک مسیحی ہوں، اور میری انجیل، میرے خدا کا کلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو، کوئی بیمار ہو، تو اس کے لیے دعا کی جائے۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، میری کلیسیا آپ کے لیے بوجھ کے ساتھ دعا کرے گی، روزہ رکھ کے آپ کے لیے، آپ کی مشکل کے لیے دعا کرے گی کہ خدا آپ کو اس مشکل میں سے کوئی لمحہ، کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں کہ جب آپ کسی کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہ بتائیں۔ آپ کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پہ جاتے ہیں، جو ویٹر آپ کے پاس آتا ہے، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور اس کے ساتھ خدا کے بارے میں بات کیجئے، انجیل کی بات کیجئے۔ کوئی دن آپ کی زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ جب آپ نے انجیل کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی صلیبی موت کے بارے میں، اس کے معجزات کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کیا ہو۔ اور جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اس کی 20ویں آیت کا اگلا حصہ میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں، اور وہاں لکھا ہے، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ جب آپ اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر نکلیں گے، ہر طرح کے ڈر کو، ہر طرح کے خوف کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے، اور ہر جگہ دلیری کے ساتھ آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کریں گے، تو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ جس طرح سے خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ کام کرتا رہا، ویسے ہی خداوند آج بھی، خدا روح القدس آج بھی، خدا آج بھی ہم سب کے ساتھ کام کرتا ہے۔
اور اپنے معجزات کے ساتھ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے، ثابت کرتا ہے۔ May God bless you۔ کوئی موقع ایسا اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں کہ جب آپ منادی نہ کریں، پرچار نہ کریں خدا کی بادشاہی کے نزدیک آ جانے کا، نزدیک ہونے کا لوگوں کو نہ بتائیں۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت آپ سب کے ساتھ ہو، اور میں خدا کی خاص دلیری اپنے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مانگتی ہوں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 16 باب۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو، جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے، دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھا تھا دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ پرانی عہد نامہ میں سے دیکھیں گے زبور 103۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنی راہ موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا۔ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے، یعنی ان پر جو اس کے عہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں۔ خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے، اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو،
تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے خداوند کے لشکروں، سب اس کو مبارک کہو۔ تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو، اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو۔ تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو، اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ زبور 104۔ اے میری جان، تو خداوند کو مبارک کہہ۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت بزرگ ہے، تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائباں کی طرح تانتا ہے۔ تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے۔ تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے۔ تو ہوا کے بازوؤں پر سیر کرتا ہے۔ تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جنبش نہ کھائے۔ تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے۔ پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا، وہ تیری جھڑکی سے بھاگا، وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا، اس جگہ پہنچ گیا جو تو نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ پہاڑ ابھر آئے، وادیاں بیٹھ گئیں، تو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے۔ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں، سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں۔ گورخر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرا کرتے اور ڈالیوں میں چہچہاتے ہیں۔ وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے، تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے۔ وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے۔ اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرہ کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے، جہاں پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ صنوبر کے درختوں میں لک کا بسیرا ہے۔ اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے صافانوں کی پناہ کی جگہ ہیں۔ اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا۔ آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے۔ تو اندھیرا کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں۔ جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑ رہتے ہیں۔ انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا۔ زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے۔ دیکھو یہ بڑا اور چوڑا سمندر، جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں، یعنی چھوٹے اور بڑے جانور۔ جہاز اسی میں چلتے ہیں، اسی میں لویا تان ہے جسے تو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا۔ ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ تو ان کو وقت پر خوراک دے۔ جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند کا جلال ابد تک رہے۔ خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہو۔ وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کانپ جاتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ میں عمر بھر خداوند کی تعریف گاؤں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ میرا دھیان اسے پسند آئے، میں خداوند میں شادمان رہوں گا۔ گنہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہہ، خداوند کی حمد کرو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔